جب ہم یہ تحریر پڑھتے ہیں نا تو ذہن میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ مطلب ہم سب کے لاشعور میں بچپن کے گھر کا جو تصور ہوتا ہے وہ ایک محفوظ پناہ گاہ کا ہوتا ہے۔ بالکل، ایک ایسی جگہ جہاں دنیا کے سارے قاعدے قانون اور وہ جو ایک کھچاؤ ہوتا ہے وہ باہر ہی رہ جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن ذرا سوچئے کیا ہو جب وہ پناہ گاہ، وہ دیواریں جن میں کبھی بے فکر ہنسی گونجتی تھی، وہ اچانک ایک سرد کاروباری لین دین اور ایک بے رحم حساب کتاب کے مرکز میں بدل جائیں؟ یہ واقعی ایک بہت تکلیف دہ تصور ہے اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی حقیقت بھی ہے نا؟ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس ماخذ پر بات کر رہے ہیں وہ ایک انتہائی فکر انگیز اور جذباتی تحریر ہے جس کا عنوان ہے آخری دہلیز، ایک ادھوری وراثت۔ اور میں یہاں یہ ضرور شامل کرنا چاہوں گی کہ یہ محض ایک خاندانی جھگڑے کی کوئی روایتی کہانی نہیں ہے۔ مطلب یہ وراثت رشتوں کی بدلتی ہوئی نوعیت اور مکافات عمل کے گرد گھومتی ایک ایسی دستاویز ہے جو ہماری خاندانی نفسیات کے کئی تاریک پہلوؤں کو بے نقاب کرتی ہے۔ بالکل، اور اس تحریر کی سب سے خاص بات بھی یہی ہے کہ یہ واقعات کو صرف بیان نہیں کرتی بلکہ ان کے پیچھے چھپے انسانی رویوں کا باقاعدہ پوسٹ مارٹم کرتی ہے۔ جی، اور آج کے اس گفتگو کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان نفسیاتی اور معاشرتی رویوں کی تہوں تک پہنچیں جو عموماً والدین کے اس دنیا سے جانے کے بعد خاموشی سے بہن بھائیوں کے رشتوں میں دراتے ہیں۔ بالکل، ہم ان حرکیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو بظاہر بہت عام سے خاندانی فیصلوں کے روپ میں سامنے آتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر خاندانی نظام اور خونی رشتوں کے بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ 100% درست۔ تو آئیے اس کی تہوں تک پہنچتے ہیں۔ تحریر کا آغاز ایک بہت ہی طاقتور منظر کشی سے ہوتا ہے جسے ہم بچپن کی سلطنت کہہ سکتے ہیں۔ مصنف نے شائستہ نامی کردار کی ابتدائی زندگی کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ سننے والوں میں سے بہت سو کے لیے مانوس ہوگا۔ یعنی شائستہ کے لیے اس کا میکہ صرف اینٹ اور گارے کا گھر نہیں تھا بلکہ وہ اس کی اپنی ایک غیر اعلانیہ سلطنت تھی۔ جی ہاں، تحریر کی تفصیلات بتاتی ہیں کہ کیسے وہ جب چاہے بے دھڑک فریج کھولتی، الماریوں سے اپنی پسند کے جوڑے نکالتی اور کچن میں ایسے حکم چلاتی جیسے وہاں کی حتمی حکمران ہو۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک سر پر باپ کی دستار اور ماں کی دعا کا سایہ موجود تھا۔ بالکل، اور اس پورے منظر میں سب سے دلچسپ بات اس کے بھائی فواد کا وہ پیار بھرا جملہ ہے جو وہ اکثر کہتا تھا کہ باجی یہ گھر آپ کا ہی تو ہے۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے نا، یہ گھر آپ کا ہی تو ہے، یہ دراصل اس نفسیاتی تحفظ کی علامت ہے جو والدین کی موجودگی میں ہر بچے کو محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب تک والدین حیات ہوتے ہیں وہ ایک ایسی کشش ثقل کا کام کرتے ہیں جو تمام رشتوں کو ان کے مدار میں رکھتی ہے۔ ایک توازن برقرار رہتا ہے۔ جی، توازن رہتا ہے، لیکن اس تحریر کا اصل نفسیاتی موڑ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب والدین اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ مصنف نے بہت باریک بینی سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کل کی رسم کے ختم ہوتے ہی گھر کی فضا میں ایک عجیب سی اجنبیت آ گئی۔ کیونکہ موت یہاں صرف 2 افراد کی نہیں ہوئی تھی۔ بالکل، بلکہ اس خاندانی توازن اور اس غیر مشروط اپنائیت کی بھی موت واقع ہو گئی تھی جس کا مرکز وہ والدین تھے۔ اور یہ تبدیلی کتنی خاموش اور تکلیف دہ ہوتی ہے اس کا اندازہ شائستہ کے اس احساس سے لگایا جا سکتا ہے جب وہ والدین کے جانے کے بعد میکے آتی ہے۔ تحریر میں لکھا ہے کہ اب اسے سیدھا مہمانوں والے کمرے یعنی ڈرائنگ روم میں بٹھایا جاتا تھا۔ وہی بیٹی جس کی سلطنت کچن سے لے کر چھت تک پھیلی ہوئی تھی۔ بالکل، جس کے آنے پر کبھی کچن میں کہہ گونجتے تھے، اب اس کے کچن کی طرف قدم بڑھاتے ہی وہاں ایک غیر فطری خاموشی چھا جاتی تھی۔ اسے باقاعدہ ایک رسمی مہمان کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ ڈرائنگ روم تک محدود کر دیا جانا دراصل جذباتی اور نفسیاتی دوری کی پہلی اور سب سے اہم سیڑھی ہے۔ خاندانی حرکیات کے ماہرین اسے حدود کے عصر نو تعین یا باؤنڈری ری سیٹنگ کہتے ہیں۔ یہ باؤنڈری ری سیٹنگ کا تصور بڑا دلچسپ اور بے وقت ظالمانہ ہے۔
ظالمانہ اس لیے ہے کہ جب گھر کی بیٹی کو گھر کے غیر رسمی حصوں جیسے کچن یا صحن سے نکال کر ڈرائنگ روم کے رسمی ماحول میں بٹھا دیا جائے تو یہ ایک لاشعوری پیغام ہوتا ہے کہ اب آپ اندرونی حلقے کا حصہ نہیں رہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہیں سے اس نسلی صدمے یا جنریشنل ٹراما کی بنیاد پڑتی ہے جس کا خمیازہ آگے چل کر اس خاندان کو بھگتنا ہے۔ جی بالکل، اور اگر آپ غور کریں تو یہ رویہ اچانک نہیں پنپتا، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی نفسیاتی حکمت عملی ہوتی ہے تاکہ بہن کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ اب اس گھر کے فیصلے، اس کی ملکیت اور اس کی خوشیاں سب اس کے دائرے اختیار سے باہر ہیں۔ یہ کتنے حیران کن بات ہے کہ وہ بھائی جو کبھی کہتا تھا باجی یہ گھر آپ کا ہے، اچانک ایک ایسا روپ دھار لیتا ہے جو کسی بھی طرح ایک بھائی کا نہیں لگتا۔ اس رویے کی اگلی کڑی ہمیں اس واقعے میں نظر آتی ہے جب فواد شائستہ کو جائیداد کے کاغذات پر دستخط کے لیے بلاتا ہے۔ یہ حصہ تو واقعی حقوق کے استحصال اور جذباتی بلیک میلنگ کا ایک مکمل کیس اسٹڈی ہے۔ بالکل، تحریر کے مطابق جب شائستہ دستخط کرنے پہنچی تو فواد کا لہجہ کسی محبت کرنے والے بھائی کا نہیں تھا، بلکہ وہ ایسے کارپوریٹ وکیل کی طرح بات کر رہا تھا جیسے یہ کوئی خاندانی وراثت نہیں بلکہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے انضمام کا قانونی معاملہ ہو۔ اور اس منظر میں فواد کے الفاظ اس نفسیاتی کھیل کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ اس نے کہا، باجی آپ تو اپنے گھر میں شہزادی بن کر رہ رہی ہیں، یہاں جائیداد کے بھکھیڑے میں پڑھ کر کیا کریں گی؟ بظاہر تو یہ جملہ بہت عزت اور تکریم سے بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ یہی تو چال ہے، شہزادی کا لفظ استعمال کر کے وہ دراصل شائستہ کی عزت نفس اور اس کے سسرال میں اس کی حیثیت کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ یہ وہ جذباتی جال ہے جس میں عموماً خواتین کو الجھایا جاتا ہے۔ انہیں یہ باور کروایا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنا قانونی یا شرعی حق مانگیں گی تو ان پر لالچی ہونے کا ٹھپا لگ جائے گا، اور ان کا یہ آخری رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک طرح کی جذباتی سودے بازی ہے جہاں محبت اور رشتے کو وراثت کے متبادل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں شائستہ کی حالت کی منظر کشی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ان کاغذات پر دستخط کر دیے، لیکن تحریر اس بات کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ وہ دستخط محض کسی جائیداد سے دستبرداری کے نہیں تھے۔ تو پھر وہ کیا تھے؟ شائستہ کے لیے یہ اس گھر، ان دیواروں اور اپنے والدین کی خوشبو سے جڑے اس آخری تعلق کو کاٹنے کا عمل تھا۔ وہ ایک قانونی دستاویز پر دستخط نہیں کر رہی تھی، وہ اپنے بچپن کی موت کے پروانے پر انگوٹھا لگا رہی تھی۔ شائستہ کے وہ کپ کپاتے ہاتھ اس گہرے صدمے کی نشاندہی کرتے ہیں جو اس وقت اسے اپنی شناخت کے چھن جانے پر محسوس ہو رہا تھا، اور اس کے فوراً بعد فواد کے رویے میں جو تبدیلی آئی وہ اس پورے واقعے کا سب سے تاریک پہلو ہے۔ تحریر میں تو فواد کے اس عمل کو باقاعدہ کمینے پن کا نام دیا گیا ہے اور بجا دیا گیا ہے۔ جب دستخط لینے کے بعد اس نے شائستہ کا فون اٹھانا بند کر دیا اور عیدوں پر اپنے دروازے بند کر لیے۔ نفسیاتی طور پر دیکھیں تو انسان جب کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ اس شخص کا سامنا کرنے سے کتراتا ہے۔ یعنی فواد کا فون نہ اٹھانا اور دروازے بند کرنا دراصل شائستہ سے بچنے کے لیے نہیں تھا۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ اس کے اپنے اندر موجود احساس جرم سے فرار کی ایک کوشش تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شائستہ کا سامنا کرنا اس کے مردہ ضمیر کو جگا سکتا ہے۔ یہ گریز کی نفسیات کی ایک کلاسک مثال ہے۔ یہ رویہ دکھاتا ہے کہ کیسے مادی مفادات خونی رشتوں کی جگہ لے لیتے ہیں۔ انسان یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس نے زندگی کی دوڑ جیت لی ہے۔ کہانی کے اگلے حصے میں ہمیں یہی جیت کا سراب نظر آتا ہے، جہاں وہ خود کو ایک فاتح سمجھنے لگتا ہے۔ جی، تحریر بتاتی ہے کہ فواد نے اپنی بہن کا حصہ کھا کر برسوں کی محنت سے ایک بہت بڑی سلطنت اور ایک شاندار بنگلہ کھڑا کر لیا۔ اس کی بیٹیاں جوان ہوئیں، ان کی شادیاں ہو گئیں۔ بظاہر فواد نے زندگی کا میدان مار لیا تھا، لیکن پھر کہانی ایک طوفانی رات کے منظر کی طرف مڑتی ہے، جو کہ کہانی کا کلائمیکس ہے۔ بالکل۔ فواد کی سب سے لاڈلی بیٹی زینب اپنے سسرال سے روتی ہوئی اور بدحواس حالت میں گھر آتی ہے کیونکہ اس کے شوہر نے اسے آدھی رات کو گھر سے نکال دیا تھا، اور اسی پریشانی کے عالم میں جب فواد غصے میں گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کی گاڑی کا ایک ہولناک حادثہ ہو جاتا ہے۔
یہاں سے ہم اس تحریر کے سب سے طاقتور فلسفے کی طرف آتے ہیں جسے ہم مکافات عمل یا کائناتی انصاف کہہ سکتے ہیں۔ یہ سوال اکثر ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ انسان کو اپنے کیے گئے ظلم کا احساس تبھی کیوں ہوتا ہے جب وہی تکلیف اس کی اپنی ذات یا اس کی اولاد پر آتی ہے۔ یہ واقعی ایک غور طلب بات ہے۔ فواد نے ایک مادی سلطنت تو کھڑی کر لی، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ اس نے وہ عمارت جس بنیاد پر رکھی ہے اس میں ایک بہن کا چھینا ہوا حق اور اس کے آنسو شامل ہیں۔ جب اس کی اپنی بیٹی زینب کو گھر سے نکالا گیا تو یہ محض ایک اتفاق نہیں تھا۔ سماجیات اور نفسیات بھی تو یہی کہتی ہیں نا کہ جب آپ ایک نظام کے اندر کسی کے حق مارنے کو معمول کی بات بنا دیتے ہیں تو وہ نظام بالآخر آپ کی اپنی نسلوں کو بھی اسی مشین کا حصہ بنا دیتا ہے۔ بالکل، آپ خود ہی اپنے بچوں کے لیے وہ گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں۔ اور اس حادثے کے بعد ہسپتال کے بیڈ پر موت اور زندگی کی کشمکش کے دوران فواد کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں وہ تحریر کا ایک اور لرزہ خیز حصہ ہے۔ مصنف نے لکھا ہے کہ جب فواد کی بیٹی زینب پاس کھڑی رو رہی تھی تو فواد کی بند آنکھوں کے سامنے ایک منظر لہرایا۔ وہ بارش کا منظر۔ جی، اسے یاد آیا کہ کیسے 20 سال پہلے اسی طرح کی ایک طوفانی بارش میں شائستہ اس کے دروازے پر آئی تھی اور اس نے اپنی ہی بہن کو دھکے دے کر اسی بارش میں گھر سے نکال دیا تھا۔ انسانی ذہن کی یہ بھی کیا عجیب کاریگری ہے کہ آخری وقت میں وہ ان تمام دبی ہوئی یادوں اور احساس جرم کو شعور کی سطح پر لے آتا ہے جنہیں انسان ساری زندگی دفن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسانی دماغ لاشعور میں اس احساس جرم کو باقاعدہ محفوظ رکھتا ہے۔ وہ بارش، وہ دھکے، اور اب 20 سال بعد اس کی اپنی بیٹی کا بارش میں گھر سے نکالا جانا، یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ ظلم کا دائرہ ہمیشہ اپنی تکمیل کرتا ہے۔ اور فواد کو اس وقت جو تکلیف ہو رہی تھی وہ شاید ان ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کی نہیں تھی۔ بالکل نہیں، وہ درد اس گہرے نفسیاتی اور روحانی کرب کا تھا جو اس پر اس حقیقت کے افشا ہونے سے طاری ہوا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جو آگ اس نے 20 سال پہلے اپنی بہن کے آنگن میں لگائی تھی وہ بالآخر سفر کرتی ہوئی اس کے اپنے گھر تک پہنچ چکی ہے۔ یہ اس کے اس غرور کا حادثہ تھا جس نے مکافات عمل کی دیوار سے ٹکرا کر اسے پاش پاش کر دیا تھا۔ اور اسی ہسپتال کے منظر میں کہانی اپنے چوتھے اور سب سے دردناک حصے میں داخل ہوتی ہے، جو نسلوں کے نقصان اور اس آخری ملاقات کو بیان کرتا ہے۔ فواد کی حالت تیزی سے بگڑ رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بتا چکے ہیں کہ اسے ایک انتہائی نایاب گروپ کے خون کی ضرورت ہے اور وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ اور پھر ہسپتال کے اس سرد کوریڈور میں ایک بوڑھی کمزور سی عورت داخل ہوتی ہے۔ یہ شائستہ تھی، وہی بہن جسے 20 سال پہلے گھر سے نکال دیا گیا تھا، آج اپنے بھائی کی موت کی خبر سن کر اس کی زندگی بچانے چلی آئی تھی۔ یہ کتنا دل دہلا دینے والا لمحہ ہے۔ اس منظر میں چھپی ستم ظریفی قابل غور ہے۔ دیکھیں، فواد نے اپنی بہن سے مادی چیزیں، زمین، گھر، سب چھین لیا تھا، اور شاید وہ سمجھتا تھا کہ یہ دولت اسے زندگی کا ہر تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ لیکن آج جب وہ موت کے دہانے پر تھا اور اسے اپنی زندگی بچانے کے لیے زندگی کے سب سے بنیادی عنصر یعنی خون کی ضرورت تھی، تو اس کا کوئی بینک بیلنس، اس کی کوئی جائیداد وہ خون نہیں خرید سکتی تھی۔ وہ خون جو اس وقت صرف اس کی بہن کی رگوں میں موجود تھا۔ بالکل، یہ ایک کائناتی پیغام ہے کہ آپ زمینوں کی حد بندیاں تو کر سکتے ہیں، وراثت کے کاغذات پر دستخط تو لے سکتے ہیں، لیکن وہ خون کا رشتہ جو ایک ماں کے وجود سے بنتا ہے، اسے آپ کسی چالاکی یا کسی قانون سے نہیں توڑ سکتے۔ اور جب فواد نے آنکھیں کھول کر اپنی اسی بہن کو سامنے کھڑے دیکھا جس کا حق مار کر وہ ایک طویل عرصے تک فرعون بنا رہا تھا، تو اس کا رد عمل کیسا تھا؟ تحریر میں بتایا گیا ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں میں معافی تھی، لیکن اس کی زبان ساکت ہو چکی تھی۔ اور اس خاموشی کے جواب میں شائستہ نے اس کا ہاتھ تھام کر جو بات کہی وہ اس پوری تحریر کا نچوڑ ہے۔ اس نے کہا، فواد، میں نے تو تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن تم نے مجھے جائیداد سے نکالا تھا، لیکن شاید ہمارے ماں باپ کی روح تڑپ رہی تھی کہ ان کی بیٹی کے پاس اپنا سر چھپانے کی جگہ نہ رہی۔ شائستہ کا یہ جملہ اپنے اندر معافی اور کائناتی انصاف دونوں کے پہلو رکھتا ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا، اس بات کی عکاسی کرتا ہے
کہ عموماً اس طرح کے رشتوں میں مظلوم اپنی بے بسی کے باعث یا محض رشتے کا بھرم رکھنے کے لیے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن اس کا اگلا جملہ حالات کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس وقت فواد کے چہرے پر جو آنسو تھے وہ اپنی موت کے ڈر سے کم اور اس ہولناک سچائی کے ادراک سے زیادہ تھے کہ اس کے کیے کی سزا اب اس کی نسلوں کو بھگتنی ہے۔ بالکل، کیونکہ تحریر بتاتی ہے کہ فواد کی نظر بار بار اپنی بیٹی زینب کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اسے اب یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد زینب کا کیا بنے گا۔ اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ فواد نے خود اس خاندان میں بہن کے گھر کو اجاڑنے اور بھائیوں کی بے حسی کی جو روایت قائم کی تھی، اب زینب بھی اسی روایت کا شکار ہونے والی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نسلی صدمے یا جنریشنل ٹراما کا دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کی خود غرضی کیسے آنے والی پوری نسل کو عدم تحفظ کا شکار کر دیتی ہے۔ فواد کا آخری وقت میں یہ خوف ایک عالمگیر سچائی کو بے نقاب کرتا ہے کہ رشتوں کی پامالی کا بوجھ کبھی ایک فرد تک محدود نہیں رہتا، یہ نسل در نسل سفر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد تحریر اپنے انجام کی طرف بڑھتی ہے، جو کہ ایک استعاراتی اور بہت گہرا اختتام ہے۔ مصنف نے گاؤں کے لوگوں کی اس مشہور بات کا حوالہ دیا ہے کہ فواد کے مرنے کے بعد آج بھی اس کے بنائے ہوئے عالیشان بنگلے سے رات کو رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ ایک بہت خوفناک منظر ہے۔ ظاہری طور پر خوفناک ہے، لیکن اگر ہم اس کا نفسیاتی تجزیہ کریں تو یہ رونے کی آوازیں کوئی مافوق الفطرت مظہر نہیں ہے، بلکہ یہ ان آنسوؤں کا استعارہ ہے جو اس عمارت کی بنیادوں میں جزم ہیں۔ جب کسی جائیداد کی بنیاد ایک بہن کے چھینے گئے حق اور اس کی آہوں پر رکھی جائے تو اس عمارت میں رہنے والوں کو کبھی حقیقی سکون اور ذہنی طمانینت نصیب نہیں ہو سکتی۔ وہ بنگلہ جو ظاہری طور پر ایک بڑی کامیابی اور رتبے کی علامت تھا، در حقیقت اندر سے رشتوں کا ایک کھنڈر بن چکا تھا۔ بالکل۔ یہ انجام ہمیں یہ سمجھنے پر مجبور کرتا ہے کہ مادی دولت کے پیچھے خونی رشتوں کو قربان کر دینا ایک ایسا سودا ہے جس کا خسارہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی یہ تفصیلی گفتگو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ وراثت اور جائیداد کے معاملات محض قانونی حساب کتاب نہیں ہوتے، یہ دراصل انسانی ضمیر اور رشتوں کے تقدس کا امتحان ہوتے ہیں۔ جی، جب ہم وقتی فائدے یا لالچ میں آ کر اپنے ہی قریبی رشتوں کا حق مارتے ہیں تو ہم بظاہر تو شاید کچھ زمین کا حصہ بڑھا لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اپنے ہی مستقبل کی خوشیوں کو زندہ درگور کر رہے ہوتے ہیں۔ سچ کہا آپ نے۔ اور اس تحریر کا مطالعہ اور اس پر یہ تجزیہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ہمیں اپنے ارد گرد کے رشتوں، اپنی ترجیحات اور اپنے اعمال پر تنقیدی نگاہ ڈالنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اعمال کا جو بیج ہم آج بو رہے ہیں اس کی فصل کل ہماری آنے والی نسلوں کو ہر صورت کاٹنی پڑے گی۔ اس تمام تر بحث اور اس کہانی کے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا سوال جنم لیتا ہے جو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، اور اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر یہ وہ سوال ہے جس پر تنہائی میں گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ اگر ایک بہن کے چھینے گئے حق پر کھڑی کی گئی عمارت بالآخر بے سکونی، بربادی اور آنسوؤں کی علامت بن جاتی ہے، تو آج ہمارے معاشرے میں خاندانی وقار، عزت اور کامیابی کی کتنی ہی ایسی بلند و بالا عمارتیں ہوں گی جو بظاہر تو بہت شاندار اور مضبوط دکھائی دیتی ہیں، لیکن ان کی بنیادوں میں ان رشتوں کی خاموش آہیں اور سسکیاں دفن ہیں جن سے محض یہ توقع کی گئی تھی کہ وہ خاندانی وقار کی خاطر اپنا حق خاموشی سے چھوڑ دیں گے۔ کیا واقعی رشتوں کا خون کر کے اور کسی کا حق مار کر کبھی کوئی حقیقی اور دائمی سلطنت قائم کی جا سکتی ہے؟